بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 45ویں قسط پیش خدمت ہے۔ مسیلمہ کذاب کے قتل کا صحرا بلا شک و شبہ وحشی بن حرب کے سر ہے۔ وحشی کی زندگی عجیب گزری ہے۔ بتایا جا چکا ہے کہ اس نے بالکل اسی طرح جس طرح اس نے مسیلمہ کو برچھی پھینک کر قتل کیا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ احد میں شہید کیا تھا۔ جب مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے چند لوگوں کو جنگی مجرم قرار دیا تھا۔ ان میں وحشی کا نام بھی تھا۔ اسے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ اسے مسلمان زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ وہ مکہ سے نکل گیا اور طائف میں قبیلہ ثقیف کے ہاں جا پناہ لی۔ قبیلہ ثقیف کو مسلمانوں نے جس طرح شکست دی تھی وہ بیان ہو چکا ہے۔ اس قبیلے نے اسلام قبول کیا تو وحشی نے بھی اسلام قبول کر لیا اور بیعت کے لیے اور اپنی جان بخشی کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کئی برس پہلے دیکھا تھا، شاید حضور اسے اچھی طرح پہچان نہ سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پوچھا، کیا تم وہ وحشی ہو؟ وحشی نے جواب دیا، وہی وحشی ہوں اور اب آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ حضور نے پوچھا، او وحشی، بتا تو نے حمزہ کو کس طرح قتل کیا تھا؟ مورخ لکھتے ہیں کہ وحشی نے ایسے لب و لہجے میں سارا واقعہ سنایا جیسے وہ سننے والوں پر اپنی بہادری اور عسکری مہارت کا روب گانٹ رہا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جان بخشی کر دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ وہ آپ کے سامنے نہ آیا کرے۔ حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف چچا ہی نہیں تھے بلکہ امت محمدیہ میں ان کا مقام بہت بلند تھا اور اس وقت کے اسلامی معاشرے میں انہیں خصوصی حیثیت حاصل تھی۔ یہ رسول کریم کی عظمت تھی کہ آپ نے حمزہ جیسی شخصیت کا قتل ایک سیاہ فام غلام کو بخش دیا تھا، لیکن آپ کے دل میں کلک موجود رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحشی بن حرب کے لیے جس ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا تھا ویسی ہی ناپسندیدگی کا اظہار انہوں نے ہند کے لیے بھی کیا تھا، جس کے ایما پر وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اس کے بعد سید الشہداء کی لاش کی جس طرح بے حرمتی کی گئی اس کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے اس لیے اظہار ناپسندیدگی نہیں کیا کہ انہوں نے آپ کے چچا کو شہید کیا تھا، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے ایک جلیل القدر مسلمان کی لاش کی بے حرمتی کی تھی، ورنہ ذاتی دشمنی کو دل میں رکھنا آپ کی شان کے شیان نہیں تھا۔ آپ نے حمزہ اور وحشی سے کہا تھا کہ جب تم میری نظروں کے سامنے آتے ہو تو مجھے حمزہ کی لاش یاد آ جاتی ہے۔ بہرحال آپ نے وحشی اور حمزہ کو معاف فرما دیا تھا۔ وحشی بن حرب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرویدہ ہو چکا تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اچھا نہیں سمجھا تھا، جس کا وحشی کو بہت دکھ تھا۔ وہ مکہ سے چلا گیا اور اس نے 2 سال طائف کے علاقے میں کبھی یہاں کبھی وہاں گزارے۔ اس پر خاموشی طاری رہتی اور وہ سوچوں میں گم رہتا تھا۔ اس نے اسلام کو دل سے قبول کر لیا تھا، وہ سچا مسلمان رہا۔ 2 سال بعد اپنے بے چین ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو گیا اور اس نے خالد کے دستوں میں رہنا پسند کیا۔ یمامہ کی جنگ میں اسے پتہ چل گیا تھا کہ خالد مسیلمہ کو ہلاک کرنے کی کوشش میں ہیں۔ یہ فرض اس نے اپنے ذمے لے لیا اور فرض پورا کر دیا۔ اس کے بعد وحشی خالد کے دستوں میں رہا اور کئی لڑائیوں میں اس نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ شام کی فتح کے بعد وہ اسلامی لشکر سے الگ ہو کر حمص میں گوشہ نشین ہو گیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے حمزہ کا قتل بہت بڑا گناہ بن کر اس کے ضمیر پر سوار ہو گیا ہو۔ اس نے شراب نوشی شروع کر دی جو عیاشی نہیں تھی بلکہ وہ اپنے آپ کو فراموش کر کے الگ پڑا رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسے شراب نوشی کے جرم میں 80 کوڑوں کی سزا دی تھی، جس کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ شراب پیتا رہا۔ زندگی کے آخری دنوں میں اسے ایسی شہرت ملی کہ لوگ اسے عقیدت سے ملتے تھے، مگر وہ ہوش میں کم ہی ہوتا تھا۔ جب کبھی ہوش میں ہوتا تو لوگوں کو حمزہ اور مسیلمہ کے قتل کے واقعات سناتا تھا۔ لوگ اسے یہی واقعات سننے کے لیے جاتے تھے۔ اس نے کئی بار اپنی برچھی ہاتھ میں لے کر کہا، میں جب مسلمان نہیں تھا تو اس برچھی سے میں نے ایک بڑے ہی اچھے آدمی کو قتل کیا تھا، اور میں مسلمان ہوا تو اس برچھی سے ایک بہت ہی برے آدمی کو قتل کیا۔ عمارہ ایک عظیم خاتون تھیں
جنگ احد میں وہ ان مسلمان عورتوں کے ساتھ تھیں جو زخمیوں کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ گئی تھیں۔ اس لڑائی میں ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ میدان پر قریش چھا گئے۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حلے بولنے شروع کر دیے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا، مگر دشمن کے حلے اتنے شدید تھے کہ آپ کے محافظوں کا گھیرا ٹوٹ گیا۔ قریش کا ایک آدمی ابن کمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں مصعب بن عمیر تھے اور اس وقت عمارہ بھی قریب ہی تھیں۔ انہوں نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطرے میں دیکھا تو زخمیوں کو پانی پلانے اور انہیں اٹھانے کا کام چھوڑ کر رسول اکرم کی طرف دوڑ پڑی۔ انہوں نے ایک لاش یا شدید زخمی کی تلوار لے لی۔ ابن کمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی بجائے آپ کے محافظ مصعب کی طرف گیا۔ مصعب نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا۔ عمارہ نے ابن کمہ پر تلوار کا وار کیا جو اس کے کندھے پر پڑا، مگر ابن کمہ نے زرہ بختر پہن رکھی تھی، اس لیے تلوار اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ ابن کمہ نے گھوم کر عمارہ پر جوابی وار کیا جو اس کے کندھے پر پڑا اور اتنا گہرا زخم آیا کہ وہ گر پڑی۔ ابن کمہ نے دوسرا وار نہ کیا کیونکہ وہ رسول اکرم پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اب جنگ یمامہ میں عمارہ اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھیں۔ یہاں ان کی دلیری کا یہ عالم کہ مسلمہ کو قتل کرنے کا خطرہ مول لے لیا، مگر ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ وہ دسمبر 632 کے آخری دنوں میں سے ایک دن تھا۔ حدیقۃ الرحمن سرسبز اور ہرا بھرا باغ ہوا کرتا تھا جو لوگوں کو پھل دیا کرتا تھا۔ وہاں تھکے مادے مسافر آ کر سستایا کرتے تھے۔ وہاں پھولوں کی مہک تھی، مگر اب وہ حدیقۃ الموت بن چکا تھا۔ اس کا حسن خون میں ڈوب گیا تھا، اس کی رعنائیاں لاشوں کے نیچے دب گئی تھیں۔ جہاں پرندے چہچہاتے تھے وہاں زخمیوں کی چیخو پکار تھی۔ زخمی گھوڑے بے لگام باغ دوڑ رہے تھے، ان کے ٹاپ یوں سنائی دے رہے تھے جیسے موت بے ہنگم کہہ کے لگا رہی ہو۔ جب شور اٹھا کہ مسلمہ مارا گیا ہے تو مرتدین نکل بھاگنے کا راستہ دیکھنے لگے۔ وہ تو پہلے ہی بھاگے ہوئے اس باغ میں آئے تھے، ان پر پہلے ہی مسلمان دہشت بن کر طاری ہو چکے تھے۔ باغ میں وہ ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے تھے۔ وہ ایسی جنگ لڑ رہے تھے جو پہلے ہی ہار چکے تھے۔ اب ان کے کانوں میں یہ صدائیں پڑیں کہ ان کا نبی مارا گیا ہے تو ان کی رہی سہی سکت بھی ختم ہو گئی۔ ان میں جو ابھی تک لڑ رہے تھے وہ باغ سے نکل بھاگنے کی کوشش تھی۔ شکست ان کے ذہنوں پر مسلط ہو چکی تھی۔ وہاں سے کچھ دور مسلمانوں کی لٹی ہوئی اور تباہ حال خیمہ گاہ میں صرف ایک خیمہ صحیح سلامت کھڑا تھا۔ یہ خالد کا خیمہ تھا۔ بنو حنیفہ باقی تمام خیمے پھاڑ کر پرزے پرزے کر گئے تھے۔ وہ خالد کے خیمے میں بھی گئے تھے، لیکن وہاں ان کا اپنا سردار مجاع بن مرارہ زنجیروں میں جکڑا بیٹھا تھا۔ وہ لیلہ کو قتل کرنا یا اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن مجاع نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ پہلے مردوں کی طرف جاؤ، ابھی عورتوں کو پکڑنے کا وقت نہیں۔ وہ سب اپنے سردار کے حکم سے چلے گئے تھے۔ اس طرح خالد کا خیمہ محفوظ رہا تھا۔ خالد کی بیوی لیلہ خیمے سے باہر ایک اونٹ پر بیٹھی تھی، اسے کہیں جانا نہیں تھا۔ وہ اونچی ہو کر میدان جنگ کو دیکھ رہی تھی۔ میدان خالی ہو چکا تھا، اسے باغ کی دیوار اور درختوں کے بلائی حصے نظر آ رہے تھے، لیکن یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہ اونٹ سے کود آئی اور خیمے میں چلی گئی۔ لیلہ نے مجاع سے کہا، ابن مرارہ، تمہارا نبی میدان خالی کر گیا ہے، خدا کی قسم بنو حنیفہ بھاگ گئے ہیں۔ مجاع نے کہا، میں نے کبھی نہیں سنا کہ 13,000 نے 40,000 کو شکست دی ہے۔ میدان چھوڑ جانا مسلمہ کی چال ہو سکتی ہے، پسپائی نہیں۔ لیلہ نے کہا، سب باغ کے اندر ہیں۔ مجاع بن مرارہ نے کہا، اگر سب باغ میں ہیں تو وہاں سے زندہ صرف بنو حنیفہ نکلیں گے۔ اگر مسلمان باغ میں میرے قبیلے کے پیچھے چلے گئے ہیں تو سمجھ لو کہ انہیں موت باغ میں لے گئی ہے۔ بنو حنیفہ ناقابل تسخیر ہیں۔ لیلہ نے کہا، آج فیصلہ ہو جائے گا، ٹھہرو، مجھے گھوڑے کے ٹاپ سنائی دے رہے ہیں، میرے خامد کا قاصد ہوگا۔ وہ خیمے سے نکل کر کھڑی ہو گئی اور بولی، وہ فتح کی خبر لایا ہوگا، وہ آ رہا ہے۔ گھوڑا جو سر پر دوڑتا آ رہا تھا لیلہ کے قریب آ رکا اور سوار گھوڑے سے کود آیا۔ وہ خالد تھے۔ لیلہ انہیں اکیلا دیکھ کر گھبرائی۔ سالار کے اکیلے آنے کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ اس کی سپاہ تتر بتر ہو گئی ہے۔
لیلا نے پوچھا میدان جنگ کی کیا خبر ہے؟ آپ اکیلے کیوں آئے ہیں؟ خالد نے جوشیلی آواز میں کہا خدا کی قسم میں نے بنو حنیفہ کو کاٹ دیا ہے، مسیلمہ کذاب مارا گیا ہے، اور وہ قیدی کہاں ہے؟ لیلا نے دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور سکون کی آہ بھر کر بولی مجاعہ کہتا ہے کہ بنو حنیفہ ناقابل تسخیر ہیں۔ خالد نے ہانپتی ہوئی آواز میں پوچھا میں پوچھتا ہوں وہ کہاں ہے؟ کیا وہ اسے چھڑا کر لے گئے ہیں؟ خیمے کے اندر سے مجاعہ کی آواز آئی میں یہی ہوں ولید کے بیٹے، میں تیری اس بات کو سچ نہیں مانوں گا کہ مسیلمہ مارا گیا ہے۔ خالد نے خیمے کے اندر جا کر کہا میرے ساتھ چل مجاعہ، ہو سکتا ہے تیری بات سچ ہو، میں مسیلمہ کو نہیں پہچانتا، تیرا قبیلہ یہ شور مچاتا بھاگ گیا ہے کہ مسیلمہ مارا گیا ہے، میرے ساتھ آ اور لاشوں میں اس کی لاش دیکھ کر بتا کہ یہ ہے اس کی لاش۔ مجاعہ نے پوچھا پھر کیا ہوگا، مجھے آزاد کر دو گے؟ خالد نے کہا خدا کی قسم میں اس قبیلے کے ایک سردار کو آزاد نہیں کروں گا جو میرے دین کا دشمن ہے، رسالت میں شرکت کا دعویٰ کرنے والے اور اس دعوے کو ماننے والوں کو میں کیسے بخش دوں؟ اللہ کے سوا تجھے کوئی نہیں بخش سکتا۔ مجاعہ بن مرارہ نے کہا او ولید کے بیٹے میں نے اسے کب نبی مانا تھا؟ وہ تو چرب زبانی اور شعبدہ بازیوں سے نبی بن گیا تھا، اور تو نے دیکھ لیا ہے کہ کتنا بڑا لشکر اس کا مرید ہو گیا تھا۔ اگر میں اسے نبی نہ مانتا تو وہ میرے سارے خاندان کو زندہ جلا دیتا، اور یہ وجہ بھی تھی کہ میں اپنے قبیلے سے اپنے آپ کو کاٹ نہیں سکتا تھا۔ اگر تو میرے قتل کا حکم دے گا تو یہ ایک بے گناہ کا قتل ہوگا۔ لیلا نے خالد سے کہا اس نے مجھے اپنے ان لوگوں سے بچایا ہے جو ہماری خیمہ گاہ کو لوٹنے اور تباہ و برباد کرنے آئے تھے۔ اس نے انہیں کہا تھا کہ عورتوں کے پیچھے مت پڑو، پہلے آدمیوں کے پیچھے جاؤ۔ وہ چلے گئے۔ اس نے انہیں یہ بھی نہ کہا کہ وہ اس کی بیڑیاں کھول دیں۔ خالد نے پوچھا تو نے اس عورت پر رحم کیوں کیا ہے مجاعہ؟ مجاعہ نے کہا کیونکہ اس نے مجھے قید میں بھی وہی عزت دی ہے جو مجھے اپنے قبیلے میں ملا کرتی ہے، میں نے اسے اس سلوک کا صلہ دیا ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا۔ کیا میں ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے آدمیوں سے کہتا کہ میری بیڑیاں کاٹ دیں، پھر میں تیری اتنی حسین بیوی کو اپنی لونڈی بنا لیتا؟ خالد نے کہا بے شک تو عزت کے لائق ہے مجاعہ، میں تیری بیڑیاں اپنے ہاتھوں کاٹتا ہوں، پھر میرے ساتھ چلنا اور بتانا کہ مسیلمہ کی لاش کون سی ہے۔ مجاعہ بن مرارہ خالد کے ساتھ خیمے سے نکلا تو اس کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھی۔ باہر خالد کے 2 محافظ کھڑے تھے۔ خالد اکیلے ادھر آئے تھے۔ ان کے محافظ دستے کو پتہ چلا کہ سپہ سالار کسی اور طرف نکل گئے ہیں تو 2 محافظ ان کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم پھر کر ان کے خیمے تک جا پہنچے۔ وہ انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ مجاعہ نے اپنی آنکھوں میں دانے جنگ کی حالت دیکھی۔ اسے اپنے قبیلے کی لاشوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ مجاعہ نے کہا مجھے یقین نہیں آ رہا، دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا، کیا اتنے تھوڑے مسلمان اتنے بڑے لشکر کو شکست دے سکتے ہیں؟ خالد نے کہا یہ فتح انسانوں نے نہیں پائی، یہ سچے عقیدے اور اللہ کے سچے رسول کی فتح ہے۔ بنو حنیفہ باطل عقیدے کے لیے میدان میں اترے تھے، ہماری تلواروں نے اس عقیدے کو کاٹ دیا اور اتنا بڑا لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ لاشوں اور تڑپتے زخمیوں میں سے گزرتے باغ تک چلے گئے۔ اندر گئے تو وہاں لاشوں پر لاشیں پڑی تھیں۔ مسلمان لاشوں کے ہتھیار اکٹھے کر رہے تھے۔ بنو حنیفہ میں جو زندہ تھے وہ ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ خالد نے واشی بن حرب کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس شخص کی لاش کہاں ہے جسے اس نے مسیلمہ سمجھ کر ہلاک کیا ہے۔ واشی خالد کو وہاں لے گیا جہاں مسیلمہ کی لاش پڑی تھی۔ اس نے لاش کی طرف اشارہ کیا۔ خالد نے کہا نہیں، یہ ٹھگنا اور بدصورت آدمی مسیلمہ نہیں ہو سکتا، اس کے چہرے پر کراہیت ہے۔ مجاعہ نے کہا یہی ہے، یہ مسیلمہ کی لاش ہے۔ خالد نے کہا یہ اس شخص کی لاش ہے جس نے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر دیا تھا، یہ شخص ایک فتنہ تھا۔ مجاعہ نے خالد سے کہا ابن ولید فتح پر خوش نہ ہو، تیرے لیے اصل مقابلہ تو ابھی باقی ہے۔ کس کے ساتھ؟ مجاعہ نے جواب دیا بنو حنیفہ کے ساتھ۔ یہ تو وہ لشکر تھا جو میدان میں آ کر لڑا تھا، یہ تو چھوٹا سا ایک حصہ تھا، اس سے بھی بڑا لشکر جمامہ میں قلعے کے اندر تیار کھڑا ہے۔ اپنے جانی نقصان کو دیکھ اور سوچ کہ تیری یہ سپاہ جو بہت کم ہو گئی ہے اتنے بڑے تازہ دم لشکر کا مقابلہ کر سکے گی۔
تیرے سپاہی تھک کر چور ہو چکے ہیں۔ خالد نے لاشوں سے اٹے ہوئے باغ میں نگاہ دوڑائی۔ ان کا لشکر واقعی لڑنے کے قابل نہیں رہا تھا، جانی نقصان برداشت کے قابل نہیں تھا، زخمیوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ باقی لشکر کی جسمانی کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ اللہ کے سپاہی اتنے تھک گئے تھے کہ جہاں جگہ دیکھتے وہاں لیٹ جاتے اور سو جاتے تھے۔ وہ اپنے سے 3 گنا زیادہ لشکر سے لڑے تھے، انہیں آرام کی ضرورت تھی۔ مجاہا نے کہا، اگر تو میری ایک تجویز مان لے تو میں قلعے میں جا کر صلح کی بات کرتا ہوں، میرا قبیلہ میری بات مان لے گا۔ خالد بڑے قابل سپہ سالار تھے، جنگی قیادت میں اپنی مثال آپ تھے، رسول اللہ کے سچے عاشق تھے، لیکن خود سر تھے اور زندہ دل بھی۔ وہ دشمن کو صرف شکست دے کر اسے فتح نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنی فتح کو اس وقت مکمل سمجھتے تھے جب بھاگتے ہوئے دشمن کا تعاقب کر کے اس کی بستیوں کو اپنے قبضے میں لے لیتے تھے۔ ان کا اصول تھا کہ دشمن کو سانپ سمجھو اور اس کا سر کچل کر بھی دیکھو کہ اس میں ذرا سی بھی حرکت باقی نہ رہ جائے۔ خود سری کو خالد خوبی سمجھتے تھے، ان میں ڈسپلن بڑا ہی سخت تھا۔ اس کے باوجود جہاں صورتحال پیچیدہ ہو جاتی، خالد اپنے نائب سالاروں سے مشورے اور تجاویز لیتے تھے۔ اب مجاہا بن مرارہ نے صلح کی بات کی تو خالد نے یہ جانتے ہوئے کہ دشمن پسپا ہو چکا ہے، اس حقیقت کو بھی سامنے رکھا کہ ان کے مجاہدین لڑنے کے قابل نہیں رہے۔ خالد نے اپنے نائب سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ بنو حنیفہ کا ایک سردار مجاہا بن مرارہ صلح کی پیشکش کر رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا، اصل فتنہ تو ختم ہو چکا ہے، مسیلمہ کذاب کے مر جانے سے بنو حنیفہ کا دم خم ٹوٹ چکا ہے۔ میں تو یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ یمامہ کا محاصرہ فوراً کر لیا جائے اور دشمن کو سستانے کی مہلت نہ دی جائے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا، صرف یمامہ نہیں، بنو حنیفہ میدان جنگ سے بھاگ کر ایسی جگہوں میں چھپ گئے ہیں جو چھوٹے چھوٹے قلعے ہیں، پہلے انہیں پکڑنا ضروری ہے، اس کے بعد صلح کی بات ہو سکتی ہے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا، صلح کی شرائط ہماری ہوں گی۔ خالد نے کہا، کیا تمہاری نظر اپنے لشکر کی جسمانی حالت پر بھی ہے؟ ابھی شہیدوں اور زخمیوں کی گنتی ہو رہی ہے۔ خدا کی قسم، کسی جنگ نے ہمارا اتنا خون نہیں پیا جتنا یہ جنگ پی گئی ہے، اور شاید ہمیں اور بھی خون دینا پڑے گا۔ کیا تم بہتر سمجھو گے کہ دشمن کے جو آدمی ادھر ادھر چھپ گئے ہیں انہیں پکڑا جائے تاکہ یہ یمامہ کے قلعے میں جا کر ہمارے مقابلے میں نہ آ سکیں؟ عبد الرحمن نے کہا، ہم یقیناً اسی کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اگر ہم انہیں پکڑ لیں تو صلح کی کیا ضرورت رہ جائے گی؟ خالد نے کہا، مجاہا نے بتایا ہے کہ ان کے جس لشکر سے ہم لڑ چکے ہیں اس سے کچھ زیادہ لشکر یمامہ کے اندر موجود ہے۔ تم میری اس رائے کو صحیح مانو گے کہ ہماری سپاہ لڑنے کے قابل نہیں رہی؟ تم دیکھ رہے ہو کہ ہمارے مجاہدین تھکن سے بے حال ہو کر جہاں بیٹھتے ہیں وہاں سو جاتے ہیں، ہمارے لیے کمک بھی نہیں رہی۔ اگر کمک منگوائی بھی جائے تو بہت دن لگ جائیں گے، اتنے دنوں میں دشمن منظم ہو جائے گا اور اس پر ہماری جو دہشت غالب آئی ہوئی ہے وہ اتر جائے گی۔ عبداللہ نے کہا، ابن ولید، تم نے خود بھی تو کچھ سوچا ہوگا۔ خالد نے جواب دیا، ہاں ابن عمر، میں نے سوچا ہے کہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے دشمن کو پکڑا جائے، پھر یمامہ کا محاصرہ کر لیا جائے، اور اس دوران مجاہا یمامہ میں جا کر اپنے سرداروں کے ساتھ صلح کی بات کرے۔ صلح کے لیے ہم یہ شرط ضرور رکھیں گے کہ بنو حنیفہ شکست تسلیم کر کے ہتھیار ڈال دیں۔ عبد الرحمن نے کہا، یہی بہتر ہے۔ عبداللہ نے کہا، میں بھی اسی کو بہتر سمجھتا ہوں۔ خالد نے کہا، پھر یہ کام ابھی شروع کر دو، دستوں کو مختلف سمتوں کو روانہ کر دو اور انہیں کہو کہ بنو حنیفہ کا کوئی آدمی، عورت یا بچہ کہیں نظر آ جائے اسے پکڑ کر لے آؤ۔ دستوں کو روانہ کر دیا گیا اور خالد نے مجاہا کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ خالد نے مجاہا سے کہا، ابن مرارہ، مجھے تجھ پر اعتماد ہے اور میں تجھے اس اعتماد کے قابل سمجھتا ہوں۔ جا اور اپنے سرداروں سے کہہ کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہوگی کہ تمہارے ہتھیار ہمارے سامنے زمین پر پڑے ہوئے ہوں گے۔ مجاہا نے کہا، میں اسی شرط پر صلح کرانے کی کوشش کروں گا، لیکن ابن ولید اپنی فوج کی حالت دیکھ لے۔ خالد نے کہا، میں مزید خون خرابے سے ہاتھ روکنا چاہتا ہوں۔ کیا تو نہیں چاہے گا کہ تمہارے اور ہمارے جو آدمی زندہ ہیں وہ زندہ ہی رہیں؟ اپنے قبیلے میں جا کر دیکھ، آج کتنے ہزار عورتیں بیوہ اور کتنے ہزار بچے یتیم ہو چکے ہیں، اور یہ بھی سوچ کہ بنو حنیفہ کی کتنی ہی عورتیں ہماری لونڈیاں بن جائیں گی۔
اس وقت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ خالد کی یہ بات سن کر مجاعہ کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جس میں تمسخر یا طنز کی جھلک تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجاعہ نے کہا، میں جاتا ہوں ابن ولید، تیری خواہش پوری کرنے کی میں پوری کوشش کروں گا۔ خالد اپنے خیمے کی طرف چل پڑے۔ وہ لاشوں اور زخمیوں کو دیکھتے چلے جا رہے تھے۔ لیلا نے خالد کو دور سے دیکھا اور دوڑی آئی۔ لیلا نے خالد سے پوچھا، کیا تم نے اسے چھوڑ دیا ہے؟ خالد نے اسے بتایا کہ انہوں نے مجاعہ کو کس مقصد کے لیے چھوڑا ہے۔ لیلا نے کہا، ابن ولید، اتنے انسانوں کا خون کس کی گردن پر ہوگا؟ میں نے اتنی زیادہ لاشیں کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ خالد نے کہا، جب تک انسانوں میں انسانوں کو اپنی خواہشات کا غلام بنانے کی ذہنیت موجود رہے گی، انسانوں کا خون بہتا رہے گا۔ میں نے بھی اتنی لاشیں کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ آنے والا زمانہ اس سے زیادہ لاشیں دیکھے گا۔ حق اور باطل آپس میں ٹکراتے رہیں گے۔ میں اسی لیے صلح کی کوشش کر رہا ہوں کہ اور خون نہ بہے۔ اس سے آگے نہ جانا۔ تم جو دیکھو گی اسے تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ آسمان سے گدھ اترنے لگے تھے اور انہوں نے لاشوں کو نوچنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ مسلمان لاشوں کے درمیان اپنے زخمی ساتھیوں کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ انہیں اٹھا اٹھا کر خیمہ گاہ کی طرف لا رہے تھے۔ باقی سپاہ بنو حنیفہ کے چھپے ہوئے آدمیوں کو پکڑنے کے لیے چلی گئی تھی۔ رات کو خالد کو اطلاعیں ملنے لگیں کہ بنو حنیفہ کے آدمیوں کو لا رہے ہیں۔ بعض کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی تھے۔ خالد نے حکم دیا کہ عورتوں اور بچوں کو سردی اور بھوک سے بچایا جائے، لیکن خیمہ گاہ لٹ چکی تھی۔ خوراک کی قلت تھی۔ خالد نے کہا کہ خود بھوکے رہو، قیدی عورتوں اور بچوں کے پیٹ بھرو۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ مسلمان مجاہدین لاشوں سے کھجوروں وغیرہ کی تھیلیاں کھول کر لے آئے۔ ہر سپاہی اپنے ساتھ کھانے پینے کا کچھ سامان رکھتا تھا۔ یہ عورتوں اور بچوں کو دیا گیا۔ علل صبح مجاعہ یمامہ سے واپس آیا اور خالد کے خیمے میں گیا۔ خالد نے پوچھا، کیا خبر لائے ہو ابن مرارہ؟ مجاعہ نے جواب دیا، خبر بری نہیں، لیکن تم اسے اچھا نہیں سمجھو گے۔ بنو حنیفہ تمہاری شرط پر صلح کرنے کو تیار نہیں۔ وہ تمہاری غلامی قبول نہیں کریں گے۔ خالد نے کہا، خدا کی قسم، میں انہیں اپنا غلام نہیں بنانا چاہتا۔ ہم سب اللہ کے رسول کے غلام ہیں۔ میں انہیں اس سچے رسول کے عقیدے کا غلام بناؤں گا۔ مجاعہ نے کہا، وہ اس شرط کو بھی نہیں مانیں گے، اور یہ بھی دیکھ کہ تیرے پاس رہ کیا گیا ہے ابن ولید۔ میں نے یمامہ کے اندر جا کر دیکھا ہے، ایک لشکر ہے جو زرہ پہنے تیری اس چھوٹی سی فوج کو لہو لہان کر دینے کے لیے تیار ہے۔ کبھی یہ حماقت نہ کر بیٹھنا کہ یمامہ کو آ کے محاصرے میں لے لے۔ تو کچلا جائے گا ابن ولید۔ جوش کو چھوڑ اور ہوش کی بات کر، اپنی شرط کو نرم کر۔ میں نے بنو حنیفہ کو ٹھنڈا کر لیا ہے۔ اس لشکر کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ خالد گہری سوچ میں کھو گئے۔ مجاعہ نے انہیں کوئی نئی بات نہیں بتائی تھی۔ یہ تو خالد دیکھ ہی چکے تھے کہ ان کے پاس جو سپاہ رہ گئی ہے وہ لڑنے کے قابل نہیں رہی۔ اس سپاہ کو آرام کی ضرورت تھی۔ وہ رات بھر دشمن کے چھپے ہوئے آدمیوں کو تلاش اور گرفتار کرتی رہی تھی۔ اب تو ان مجاہدین کے سر ڈول رہے تھے۔ خالد نے گہری سوچ سے نکل کر کہا، ابن مرارہ، تجھے شاید معلوم نہ ہو، اپنے ان سرداروں سے پوچھ لینا جو اس جنگ میں شریک تھے کہ ہمارے پاس بنو حنیفہ کا کتنا مال اور ساز و سامان ہے اور کتنے قیدی ہمارے قبضے میں ہیں۔ واپس جا اور اپنے سرداروں سے کہہ کہ مسلمان آدھا مال غنیمت، آدھے باغ اور آدھے قیدی واپس کر دیں گے۔ انہیں سمجھا کہ یمامہ اور اس کی آبادی کو تباہی میں نہ ڈالیں۔ ابن مرارہ چلا گیا۔ اس دوران مزید قیدی لائے گئے۔ مجاعہ شام سے کچھ پہلے واپس آیا اور اس نے بتایا کہ بنو حنیفہ کا کوئی سردار اس شرط کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مجاعہ نے یہ بھی کہا کہ بنو حنیفہ اپنی شکست اور اپنے ہزاروں مقتولین کے خون کا انتقام لیں گے۔ خالد نے جھنجھلا کر کہا، میری بات کان کھول کر سن ابن مرارہ، اگر بنو حنیفہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قلیل تعداد ہونے کی وجہ سے ڈر جائیں گے تو انہیں جا کر کہہ دے کہ مسلمان کٹ مریں گے، تمہیں انتقام کی مہلت نہیں دیں گے۔ مجاعہ نے مسکرا کر کہا، غصے میں نہ آ ولید کے بیٹے، ہمارا جو مال غنیمت، باغ اور قیدی تمہارے پاس ہیں ان کا چوتھائی حصہ اپنے پاس رکھ لے، باقی ہمیں دے دے اور آج صلح کر لیں۔ صلح نامہ تحریر ہوگا۔ خالد ایک بار پھر سوچ میں کھو گئے۔ مجاعہ نے کہا، میں تجھے ایک بار پھر خبردار کرتا ہوں ولید کے بیٹے، یہ میرا کمال ہے کہ میں نے بنو حنیفہ کو صلح پر راضی کر لیا ہے۔ میں نے ان کی لعنت ملامت برداشت کی ہے۔
انہوں نے مجھے غدار بھی کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے انعام لے کر ہمیں ان کا غلام بنانا چاہتے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری تعداد اگر کم بھی ہوتی تو بھی ہم صلح نہ کرتے۔ ہمارے پاس نہ ساز و سامان کی کمی ہے نہ خوراک کی، ان چیزوں کی کمی ہے تو مسلمانوں کو ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی سخت سردی میں مسلمان کب تک محاصرے میں بیٹھے رہیں گے؟ راتوں کی سردی کو وہ کھلے آسمان تلے برداشت نہیں کر سکیں گے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ تیری اس چھوٹی سی فوج کے پاس خیمے بھی نہیں رہے۔ سوچ لے ابن ولید، اچھی طرح سوچ لے۔ اگر تجھے شک ہے تو ذرا آگے جا کر یمامہ کی دیواروں پر ایک نظر ڈال اور دیکھ کہ ایک دیوار تو قلعے کی ہے اور اس کے اوپر ایک دیوار انسانی جسموں کی ہے۔ خالد بے شک اپنی کمزوریوں سے آگاہ تھے، لیکن وہ دشمن کی ہر شرط ماننے کو تیار نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ اپنے خیمے سے باہر نکل گئے۔ ان کے نائب سالار باہر کھڑے تھے۔ سالاروں نے بے تابی سے خالد سے پوچھا کہ صلح کی بات کہاں تک پہنچی ہے؟ خالد نے ان سے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ نائب سالار خالد کے ساتھ چل پڑے۔ خالد انہیں بتاتے گئے کہ مجاعہ صلح نامے کی کیا شرط لایا ہے۔ وہ چلتے گئے اور ایسی جگہ جا رکے جہاں سے یمامہ شہر کی دیوار نظر آتی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ دیوار پر آدمی ہی آدمی تھے۔ مجاعہ نے ٹھیک کہا تھا کہ شہر کی دیوار کے اوپر انسانی جسموں کی دیوار کھڑی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ شہر میں بہت بڑا لشکر موجود ہے۔ خالد نے اپنے نائب سالاروں سے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم نے محاصرہ کیا تو ہم نقصان اٹھائیں گے۔ دیوار پر جو مخلوق کھڑی ہے اس کے تیر ہمیں دیوار کے قریب نہیں جانے دیں گے۔ ہمارے پاس مروانے کے لیے اتنے زیادہ آدمی نہیں۔ ایک نائب سالار نے کہا، میں تو صلح کی رائے دوں گا۔ ایک اور نائب سالار نے کہا، جس فتنے کو ہم ختم کرنا چاہتے تھے وہ ختم ہو چکا ہے، اب ہم صلح کر لیں تو ہم پر کون انگلی اٹھا سکتا ہے؟ خالد واپس اپنے خیمے میں آئے اور مجاعہ کو بتایا کہ وہ صلح کے لیے تیار ہیں۔ اسی وقت صلح نامہ تحریر ہوا جس پر خالد نے خلافت کی طرف سے اور مجاعہ بن مرارہ نے بنو حنیفہ کی طرف سے دستخط کیے۔ اس میں ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان یمامہ کے کسی آدمی کو جنگی مجرم قرار دے کر قتل نہیں کریں گے۔ مجاعہ واپس چلا گیا۔ اسی روز اس نے یمامہ کے دروازے کھول دیے اور خالد کو شہر میں مدعو کیا۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلی اقساط میں بیان